بسم الله الرحمن الرحيم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار ساعة. اس روایت میں دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو انصار سے تعلق رکھنے والے تھے ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ وہ دو صحابہ کرام کسی تیسرے کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ علیہ السلام نے وہ باتیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. آگے نکلے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ اس مرے ہوئے گدھے کے جسم سے کھاؤ. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ مری ہوئی لاش اور پھر گدھے کی لاش، اس میں سے کون کھا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں جو تیسرے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کی غیبت کر رہے تھے، اس کا گوشت کھا رہے تھے، وہ اس سے بدتر ہے. ایک گدھے کی جو مری ہوئی لاش پڑی ہے اس میں سے کھانا اتنا برا نہیں ہے. تم نے جو اس کے بارے میں کہا تھا وہ اس سے بڑا جرم ہے، وہ اس سے برا ہے. ایک مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، بہت بڑا جرم ہے. ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں. غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں غیبت جرم ہے، غیبت جرم ہے، زنا سے بڑا جرم ہے. غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا، واقعی بات جو اس کے اندر ہے، عیب اس میں موجود ہے کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے. وہ موجود نہیں ہے تو نہیں ایسی بات بتائی، اگر وہ سن لیتا تو وہ دل میں ناراض ہو جاتا، اس کو وہ بات اچھی نہ لگتی. یہی غیبت ہے. مثلا کسی کو بیوقوف کہا، فلاں بیوقوف آدمی ہے. کسی کے بارے میں کہا وہ کم عقل ہے، یا کسی کے حسب نسب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ تو نسب کے اعتبار سے ایسا ہے، خاندان کے اعتبار سے ایسا ہے، یا کسی کی کوئی حرکت یا اس کی مکان کی طرف بری ایسی حرکتیں کرتا ہے، یا اس کے لباس کے متعلق، یا اس کے کسی مملوک چیز، مال ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہے، اگر اس کی طرف کوئی بری نسبت ہو جائے تو یہ سب کے سب غیبت کے اندر آتی ہیں. اس لیے کہ وہ یہ تمام چیزیں اس کو بری لگتی ہے. جو بات اس کے بارے میں کہی جائے اگر اس کو بری لگ جائے غیبت ہے. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. میں نے کسی کے بارے میں کچھ بولا تو بھی ایسا ہی تھا، نہیں بولا تو بھی ایسا ہی تھا. مجھے تو نہ کوئی مالی نقصان پہنچا ہے، نہ کوئی جانی نقصان مجھے محسوس ہو رہا ہے. کیا نقصان ہوا؟
نقصان یہ ہوا حضرات تمہارے اعمال برباد ہو گئے. تم نے جو رات کو مشقتیں اٹھائی، فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، کتنے تکلیف، نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اذان سنی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوئی، تو یہ نیند کو قربان کر کے، خواہش کو قربان کر کے مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، ادھر سے غیبت ہوئی، وہ عمل ختم ہو گیا. جن اعمال کو، جس سرمایہ کو اپنانے کے لیے تو نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، کہ اور لے گیا، جس کی غیبت ہوئی اس کے پاس چلا گیا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگوں کو ایک کتاب دی جائے گی، نام اعمال. اس میں دیکھیں گے کہ بعض اعمال غائب ہیں. میں نے نمازیں پڑھی تھی وہ تو نہیں ہے، روزے نہیں ہے، صدقات نہیں ہے، وہ کدھر گئے؟ میں نے تو کیے تھے، مجھے یاد ہے، وہ تو مٹ گئے ہیں. اسے کہا جائے گا تو نے جو غیبت کی تھی نا ان کے پاس چلے گئے ہیں. وہ اعمال جو تو نے کیے تھے، غیبت کی وجہ سے وہ اعمال تھے جو ضائع ہو گئے، ان کے پاس چلے گئے ہیں. یہ افسوس کرے گا کاش کہ میں اپنے نفس پر، اپنے زبان پر کنٹرول رکھ لیتا، کتنا اچھا ہوتا. غیبت کا علاج کیا ہے؟ اتنا بڑا جرم کہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، اعمال برباد ہو جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ مسلمان غیبت سے اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ اب اس کا علاج نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے، غیبت اس سے جلد از جلد مسلمان کی نیکیوں میں اثر کرتی ہے. آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے، گھاس کو ختم کر دیتی ہے، منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. غیبت مسلمانوں کے اعمال کو اس طرح ختم کر دیتی ہے. تو جس مسلمان کی نظر سزا پر ہو، نقصان، میرا کتنا بڑا نقصان ہوا، میرے 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی فکر ہوتی ہے یہ نقصان نہ ہو جائے. اب اتنا عظیم سرمایہ ضائع ہو رہا ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا مدار ہے، ہمیشہ کی خوشی کا مدار ہے، ہمیشہ کی عزت کا مدار ہے. اب اتنا عظیم سرمایہ میری غفلت کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. جب انجام پر، نقصان پر، سزا پر انسان سوچتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں احساس پیدا ہوگا جس کی میں غیبت کر رہا ہوں، دل میں پڑاس ہے، اس کو نکال رہا ہوں، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو تو میری نمازیں مفت میں مل رہی ہے، اس کو تو میری نیکیاں مفت میں مل رہی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. گرہی کو آگ لگ گئی اس کے چراغ سے، یہ تو میں خود آگ لگا رہا ہوں. زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت بڑی عبادت ہے. زبان کے غلط استعمال بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.